بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبين سميع مقالتي فبعاها ثم أداها كما سمعها ورب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی آیتوں کی روشنی میں اس حقیقت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حقیقت اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ایمان والوں کی سرفرازی، ایمان والوں کی سربلندی اور ایمان والوں کی عظمت اس کے ایمانی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے اور قرآن کریم پر گہری نگاہ ڈالنے کی بنیاد پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان والوں کی عزت و سرفرازی، بلکہ اس کو خلافت عرضی جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی ماضی میں اور عطا کی جائے گی حال میں اور عطا کی جائے گی مستقبل میں، وہ ان کے ایمان کامل کی بنیاد پر اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ لہذا اللہ کی فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے، اس بات کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں خلافت عرضی عطا کریں گے، ہم تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں دنیا کی حکومت اور دنیا کی طاقت عطا فرمائیں گے، تمہیں خلیفہ مقرر کریں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ یقینی طور پر ایمان والے اور عمل صالح والوں کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ نے ماضی میں کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے کامل ایمان والوں اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے ساتھ ماضی میں اللہ نے طرز اختیار فرمایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اسے زمین
پر قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ایمان والوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم پر جو خوف و ہراس ہے، تم جس ناامیدی میں مبتلا ہو چکے ہو، تمہیں جو ڈر خوف چاروں طرف سے محیط ہے تمہارے، اس خوف و ہراس سے اللہ تمہیں نکالیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بلکہ اس خوف سے نکالیں گے ہی نہیں، بلکہ اللہ تمہیں امن عطا فرمائیں گے. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اس کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنا. یعبدوننی، میری غلامی اختیار کرے، ولا یعبدوننی لا یشرکوا بی شیئا، اور میری ذات کے ساتھ شریک نہ کرے، چاہے وہ شرک جلی ہو چاہے وہ شرک خفی. شرک جلی کے ذریعے سے اپنے ایمان کو باطل نہ کرے اور شرک خفی کے ذریعے سے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسرے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو، ہمت مت ہارو، غم نہ کرو. اللہ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں اور شفقت کے انداز میں اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو غم نہ کرو اور ہمت مت ہارو. بلندی تو تمہیں بھی نے کی اگر تم مومن بن جاؤ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بن گئے تو تمہیں اللہ غالب فرمائیں گے. تیسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ پر حق ہو جاتا ہے، اللہ پر حق ہے، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد فرمائے. اللہ خود کہہ رہے ہیں. بے شمار آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس کا اعلان فرمایا ہے، بے شمار آیتوں میں. لیکن اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہماری تنزلی اور ہماری پستی اور ہماری ذلت و خواری کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ مسلمان تعلیم، دنیاوی تعلیم میں پیچھے ہیں لہذا ذلت کا شکار ہیں. مسلمانوں کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے لہذا وہ ذلت کے شکار ہیں. مسلمان دنیاوی علوم میں ترقی نہ کرنے کی وجہ سے ذلت کے شکار ہیں، سائنسی علوم میں ترقی نہ کرنے کی وجہ سے ذلت کے شکار ہیں. لیکن جو اللہ نے ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ بتائی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت کی بنیاد پر مسلمانوں میں قسم قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کی بنیاد پر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں. لیکن حقیقی سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، حقیقی سبب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، حقیقی سبب یہ ہے کہ ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، حقیقی سبب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا ہے لہذا ہمارے دوسرے شعبوں کے اندر بھی کمزوری آ چکی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلام کی تاریخ 1400 سالہ تاریخ بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اقوام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کامیابی اور ایمان والوں کی ناکامی کا جو معیار مقرر فرمایا ہے اور جو اس کی اسباب بیان فرمائی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی دوری کی بنیاد اور غلبہ جو عطا کیا گیا ہے
وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف جگہ پر الگ الگ انداز میں بیان فرمایا، الگ الگ انداز میں بیان فرمایا، اور مثال دے کے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ قوم جس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس قوم کا حال یہ تھا کہ اس پر ظالم بادشاہ جسے فرعون کہا جاتا ہے ایسا مسلط تھا اور ایسی قدرت اسے حاصل تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے مردوں کو وہ قتل کرتا تھا اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا، تاکہ بنی اسرائیل کی قوت نہ ہو سکے، بنی اسرائیل کو طاقت نہ ہو سکے، اسے غلبہ حاصل نہ ہو سکے، لہذا ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھا جاتا تھا تاکہ اس سے خدمت کیا جائے۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھتا تھا۔ انه كان من المفسدين، وہ روئے زمین پر بڑا فسادی تھا، اس نے بڑے منصوبے تیار کیے تھے کہ بنی اسرائیل کبھی غالب نہ ہو سکے، قبطی قوم غالب رہے، فرعون کی قوم غالب رہے اور بنی اسرائیل کو مغلوب کر دیا جائے، ان کی طاقت ایسی گھٹا دی جائے، ان کی قوت کو ایسا ختم کر دیا جائے کہ یہ غلامی سے نکلنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ لیکن آپ قرآن کی اٹھا کے دیکھیے، قرآن کے اندر اللہ نے صاف طور سے بیان فرمایا ہے کہ اسی بنی اسرائیل کو اللہ نے غالب فرمایا، اسی بنی اسرائیل کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اسی بنی اسرائیل کے دشمنوں کو اللہ نے تہو بالا کرا، اسی بنی اسرائیل کے نسل کشی کرنے والے دشمن کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، پوری قوم کو اللہ نے پست کر دیا، اور وہ جو قوم نیچے تھی اللہ نے اسے بلندی عطا فرما دی۔ قوم عمالقہ جو بڑی طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، جس قوم سے مقابلہ کرنے کی طاقت بنی اسرائیل میں نہیں تھی، بنی اسرائیل یہ کہتے تھے اپنی کمزوری، اپنی تعداد کی کمی اور اپنی قوت کی کمی پر وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اس قوم کی بزدلی کا یہ حال ہو چکا تھا، ایک طویل عرصے غلامی کی زندگی گزارنے کے نتیجے میں ان کی طبیعت میں غلامی اتر چکی تھی، ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، لہذا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے مقابلے کی دعوت دی تو قوم کی طرف سے جواب ملا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، وہ دونوں مقابلہ کریں، ہم تو یہاں غلبے کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے اندر ان سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جبکہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خوشخبری دی جا رہی تھی، اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ صرف تمہیں مقابلہ کرنا ہے، اللہ تمہیں غلبہ عطا کریں گے، لیکن ایک طویل عرصے تک غلامی کی زندگی کے گزارنے کے نتیجے میں ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ کے مقابلے میں اس کو غالب فرمایا۔ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اس طاقتور ترین قوم کے مقابلے میں کمزور ترین قوم کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ یہ تو بنی اسرائیل کے قصے ہیں۔ اب واقعہ جو ہے امت محمدیہ کا ہے، خیر الامم کا ہے قصہ، کہ وہ قوم جسے اللہ نے خیر الامم کا خطاب عطا فرمایا ہے، وہ قوم
قوم جسے اللہ رب العزت نے اپنی دین کی اشاعت اور اپنے دین کی فروغ اور اپنے انبیاء علیہ السلام کی وراثت کے لیے جس قوم کا انتخاب فرمایا ہے وہ محمد رسول اللہ کی امت ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والی امت ہے، وہ یہ امت ہے جس کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے بند فرما دیے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ جس امت کو بالواسطہ اللہ نے قرآن میں خطاب فرمایا ہے، بالواسطہ خطاب فرمایا، اعلان فرمایا الف لام را کتاب انزلناه الیک، اے نبی جی ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے، روشن کتاب، واضح کتاب، ہدایت کی کتاب، پستی سے نکال کر کے بلندی پر لانے والی کتاب ہم نے اتاری ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی پلائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت پلائیں، ذلت سے نکال کر کے عزت کی شاہراہ پر لائیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، مفسرین فرماتے ہیں الناس سے مراد قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں، الناس سے مراد قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں، ان تمام انسانوں کو ذلت و رسوائی سے نکالنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے، اور ان کی نیابت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برپا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ براہ راست امت کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا کام تو لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، تمہاری ذات تو منفعت کا ذریعہ ہے، تمہارے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تم سے لوگوں کو شر کی امید نہیں ہوتی ہے بلکہ تم سے تو خیر کی توقع ہوتی، تم سے لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا ہے بلکہ تم سے لوگوں کو امیدیں بنتی ہیں۔ تأمرون بالمعروف، تمہارا کام بھلائی کا حکم کرنا ہے، تمہارا کام لوگوں کو بھلائی پہنچانا ہے، تمہارا کام لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، وتنہون عن المنکر، اور تمہیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، تمہیں لوگوں کو فتنے سے روکنا ہے، تمہیں لوگوں کو ذلت و رسوائی سے بچانا ہے، وتؤمنون باللہ، اور تمہارا کام تو اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اصل کام ہمارا یہ تھا، اصل ذمہ داری ہماری یہ تھی، ہمیں تو انبیاء علیہ السلام کی نیابت کے لیے اللہ نے نکالا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی، انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا، اس کام کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں اللہ نے مخاطب کر کے ہماری زندگی کے مقصود کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔ لہذا جب ہم نے اپنا کام چھوڑا، ہم نے اپنی ذمہ داری سے روگردانی کی، تو ہماری حالت بگڑتی چلی گئی۔ بگڑتے بگڑتے ہماری حالت کا حال یہ ہے کہ ہماری قوم میں 5% کی نمازی نہیں۔ بگڑتے بگڑتے ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ زکات برائے نام ہے۔ بگاڑ کا حال یہ ہے کہ حج ریا کے لیے کیا جاتا ہے، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی عبد القدیر اور فلانا لگانے کے لیے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ نے شرط لگایا تھا میری بندگی کرنا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک
اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور معبود کو مدد کے لیے اور حاجت کے لیے اور ضرورت کے لیے پکارنا، کسی اور سے اللہ کے علاوہ مصیبتوں کے دور ہونے کی امید لگانا اور کسی اور کے سامنے سر جھکانا، کسی اور کی تعظیم کرنا، کسی اور سے توقع لگانا، یہ شرک ہے۔ اور اس سے بڑا شرک یہ کہ اپنے اعمال کو، اپنی عبادتوں کو ریاکاری کے ذریعے سے ضائع کر دینا ہے۔ ہماری قوم میں سخاوت بھی ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہماری قوم میں حاجی بھی ہیں، ہماری قوم میں نمازی بھی ہیں، ہماری قوم میں بڑے دل والے سخی بھی ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بڑے نیک اعمال کر کے، بڑا کام کر کے، اپنی اس نیکیوں کو لوگوں کے درمیان بیان کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کر کے اپنی اس نیکی کو لوگوں کے درمیان بیان کر کے ہم اپنی نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اپنی شان، اپنی شوکت اور اپنی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی تشہیر کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اپنے ان عظیم الشان عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری نیکیاں بچتی نہیں ہیں، ہم نیکی کر کے اس نیکی کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مدد کر کے، اس کی تشہیر کر کے، اس نیکیوں کا اجر اللہ کے یہاں لینے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے بجائے بدنیتی کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر اس کی شہرت چاہتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ ایک تو عمل نہیں ہے قوم میں، ایک تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکات نہیں ہے، حج نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے، اور جہاں ہے وہ شرک کے ساتھ ہے، جہاں ہے وہ ریاکاری کے ساتھ ہے، جہاں ہے وہ دکھلاوے کے ساتھ ہے، جہاں ہے وہ نام و نمود کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم وہ عام لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی نہیں کرنے والے ہیں برابر ہو جاتے ہیں۔ اب فیصد نکالیے کہ کتنے لوگ دیکھیں، اب فیصد میں نکالیے کہ کتنے لوگ زکات ادا کرنے والے ہیں، اب فیصد نکالیے کہ خالصتاً لوجہ اللہ لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ کتنے ہیں، مخلصین کتنے ہیں، مخلصین کتنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے بدلہ لینے کے لیے عمل کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔ لہذا ان دو کمیوں کی بنیاد پر اللہ کی مدد اس امت سے ہٹ گئی، ان دو خرابیوں کی بنیاد پر اللہ نے امت کو اس کی حال پر چھوڑ دیا ہے۔ لہذا ہم بس سے پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی پستی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پستی ہی پستی نافذ فرما دیا ہے۔ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قوم ترقی یافتہ ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے ترقی کی ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں وہ قوم آگے ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے دنیا پر کنٹرول کر رکھا ہے، خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں یہ وقتی ہے۔ اللہ کی پکڑ جس دن آئے گی، اللہ کا غصہ جس دن بڑھے گا، اس ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ جس طرح ماضی میں اللہ نے بنایا ہے، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑی بڑی جسمانی قوت والی قومیں آئیں، لمبی لمبی عمروں والی 500 سال اور 600 سال اور 400 سال کی زندگی گزارنے والی قومیں آئیں، اور 400 سال کی عمر میں کبھی بھی اس کے جسم پر کوئی بیماری نہ آئی، کبھی کوئی خطرناک قسم کی بیماریاں نہ لگی، اور ایسی قوم آئی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے اونچے اونچے مکانات بنائے، اونچے اونچے محلات بنائے، 400 سال تک دنیا کے اندر زندگی گزاری، 500 سال تک دنیا کے اندر رہے، لیکن اللہ نے ایسی قوموں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جب انہوں نے اللہ کے حکم سے بغاوت کی اور اللہ کے دین سے اعراض کیا اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ پچھلی قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ موجودہ دور کے ظالموں کا بھی وہی انجام ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بغاوت کر کے اگر کوئی دنیاوی ترقی حاصل کر رہا ہے تو یہ استدراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو نافرمانوں کو
اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے اعراض کرنے والوں کو کہ اسے دنیاوی ترقی حاصل ہو رہی ہے، اسے دنیاوی قوت مل رہی ہے، وہ مال و متاع میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی تجارتیں فروغ پا رہی ہیں، انہیں دنیاوی غلبہ مل رہا ہے، تو مت سمجھنا کہ غلبہ ہے، یہ تو استدراج ہے، پتنگ کو ڈھیل دی جا رہی ہے، جس دن اللہ رسی کھینچیں گے انہیں پناہ کی کوئی جگہ نہ ملے گی، انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملے گی، اللہ کی غضب سے، اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے قہر سے اور اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں سے اللہ نے مخاطب فرمایا ہے، مسلمانوں کے پاس یہ نسخہ اصلی ہے، مسلمانوں کے پاس ہر مرض کی دوا ہے، ذلت و رسوائی سے نکلنے کا عظیم نسخہ مسلمانوں کو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے، اور پوری قوم کو ظلمت سے، تاریکی سے، پوری انسانیت کو ذلت و رسوائی سے نکلنے کا ذمہ دار اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو بنایا ہے۔ لہذا ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم اپنے ایمان کو بھی کامل مکمل اکمل بنائیں، اپنے اعمال کو بھی مضبوط اور راسخ بنائیں، گناہوں سے توبہ کریں، معصیت سے توبہ کریں، اللہ کے حکم کے سے اعراض کرنے سے توبہ کریں، نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، زکات کی پابندی ہو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ محمد رسول اللہ کی کامل فرمانبرداری ہو، کامل ایمان کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے کامل مدد کا وعدہ ہے، اور ایمان اور عمل صالح میں کمی ہونے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے دنیا میں آنے والے عذاب کی دھمکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم میں نافرمانی ہوتی ہے، جس قوم میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، جس قوم میں محمد رسول اللہ کا فرمان ٹوٹتا ہے، اور اس قوم کے لوگ طاقت رکھتے ہوں اس بات پر کہ اس کو برائی سے روک لیں، گناہ سے روک لیں، نافرمانی سے روک لیں، اور اس کے باوجود وہ ان کو ان کے عمل پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھنے لگیں کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں تو اپنی عبادت سے مطلب اور ہمیں تو اپنی ریاضت سے مطلب، ہم تو اپنے اعمال میں خوش ہیں، ہم تو اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو چھوڑ کر فرما برداروں کو دنیا کے اندر اپنے عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ اس پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ ان پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی ہم پر لازم و ضروری ہے، اور ہمارے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ ہم دنیاوی گرفت میں اور دنیاوی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اور دنیاوی اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، اور اخروی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں محمد رسول اللہ کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے دل کے یقین کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی سوچ، اپنی فکریں، اپنے خیالات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہوگی، ہمارے پاس قوت ہوگی، ہمارے پاس حکومت ہوگی، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، ہم دنیا کے اندر طاقتور قوم ہوں گے تو ہم غالب ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ خواب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ شیطانوں کا فریب ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ہمارے عقل و دل و دماغ پر مسلط ہو چکا ہے۔ نہیں میرے بھائی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبے کا ایک راستہ اور غلبے کا ایک نسخہ اللہ نے بتایا کہ تم مومن بن جاؤ، ہم تمہیں غلبہ عطا کریں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ۔ لہذا میرے بھائی ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم صحیح معنی میں مومن بنیں، اور صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور دنیاوی عذاب سے، دنیاوی پکڑ سے، دنیاوی گرفت سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نکال دے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف مکمل طور سے آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی پکی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور موت تک اس میں جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی عذاب سے، دنیاوی گرفت سے اور اخروی عذاب سے پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔